أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایسے اسلامک وائس ٹی وی کے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے باب کا دوسرا پارٹ بیان کریں گے، جو ہمارے لیے روشنی اور ہدایت کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس قیمتی معلومات سے مستفید ہونے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ایمان فروز موضوع کی طرف۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال، سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں۔ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارہا قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالی نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوارے ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان نے اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے جناب عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ جناب عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ حضور کے دادا جان جناب عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو جناب عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر جناب عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔
حارث نے مکہ واپس لوٹ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے گھر ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور بعض علماء نے اس مسئلہ میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلاً امام جلال الدین سیوطی، امام قرطبی، حافظ شام ابن ناصر الدین، حافظ شمس الدین دمشقی، قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہ کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما بلکہ حضور علیہ السلام کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی۔ حضور علیہ السلام کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوشی خوشی مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لے آئیں۔ اور اشباہ و نظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا نہیں فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہما مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد جہنم میں ہیں، نعوذ باللہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ حافظ شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے حب اللہ النبی مزید فضل علی فضل وکان بہ رؤوفا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فضل بالائے فضل سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے۔ فأحیاء امہ وقضا اباہ لإیمان بہ فضلا لطیفا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا۔ فسلم فالقدیم بہ قدیر وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفًا، تو تم اس بات کو مان لو
کیونکہ اللہ تعالیٰ قدیم اس بات پر قادر ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صاحب الاقلیل حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی نے تحریر فرمایا ہے کہ علامہ ابن حجر حاتمی نے مشکاہ کی شرح میں فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں طعن کرنا بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کا موت کے بعد اٹھ کر ایمان لانا، یہ ایمان ان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے یہ ایمان مفید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لیت شعری ما فعل ابوا، کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در منشور میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے۔ بہرکیف اقتباسات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما اور تمام آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا التزام رکھا جائے، بجز ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب۔ باقی تمام قرابت والوں کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی اور گستاخی یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعزار رسانی کا باعث ہوگا۔ اور آپ قرآن پاک کا فرمان سن چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ اس مسئلہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام شمول الاسلام لا باء الاکرام ہے، جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل اور مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد موحد اور مسلم ہیں۔ جی تو ناظرین محترم، ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس سے مفید معلومات حاصل کی ہوں گی۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، لہٰذا براہ کرم اپنی قیمتی تجاویز اور رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔